الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب کو داس کر کے رمضان جا رہا ہے، کیسا حسین و دلکش مہمان جا رہا ہے، کیسا حسین و دلکش مہمان جا رہا ہے۔ توقیر کی تھی اسی کی سلطان انبیاء نے، توقیر کی تھی اسی کی سلطان انبیاء نے، جانے سے اس کے رب کا عرفان جا رہا ہے، جانے سے اس کے رب کا عرفان جا رہا ہے۔ ایک ہوک سی اٹھی ہے، سب مومنوں کے دل سے، ایک ہوک سی اٹھی ہے، سب مومنوں کے دل میں، غل ہے کہ مومنوں کا ارمان جا رہا ہے۔ غل ہے کہ مومنوں کا ارمان جا رہا ہے۔ آیا تھا الفتوں کی تازہ بہار،
فیضان جا رہا ہے سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے یامین دل ہمارا کیسے نہ مزید ربی ہو یامین دل ہمارا کیسے نہ مضطرب ہو جب دل کی زندگی کا سامان جا رہا ہے جب دل کی زندگی کا سامان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرح بدخولہ واغتم بخروجہ فلہ الجنۃ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان شریف کے آنے میں خوشی کی اور رمضان کے جانے میں غم کیا، فلہ الجنۃ، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ماہ مبارک جس انداز میں آیا مسلمانوں نے اس کی قدر نہ کی۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے درجے پہ جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے ہر درجے کے اوپر قدم رکھ کے آمین کہا ہے، اس میں کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا نا تو ساتھ جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور اس نے یہ دعا کی، پروردگار کہ جو شخص رمضان پائے لیکن اس کا ادب و احترام اور روزے نہ رکھے، اللہ اسے برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پہ جب میں نے قدم رکھا
جبریل نے بد دعا کی، پروردگار ہلاک ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن وہ اس کی خدمت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، پروردگار ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یارو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ذات کا جو مصداق ہے وہ رحمت للعالمین، جو جانوروں کے لیے رحمت للعالمین ہے، چرند پرند کے لیے رحمت للعالمین ہے، لیکن اس ذات نے ان تین مقامات پہ آمین کہہ کے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے، اویسیوں کے نیچے آرام کرنے والوں، دنیا کی آسائش اور آرام میں رب کو بھول جانے والوں، میرے آقا نے فرمایا او میرے امتیوں، رب نے تمہیں کتنا بڑا، تمہارے اوپر کتنے بڑے انعامات کیے، کتنے بڑے احسانات کیے، اس کے باوجود آج ہم امت کو دیکھتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ریاست مدینہ میں جب رمضان المبارک آئے تو جناب چاہیے تو یہ تھا کہ یہی مسلمان اپنے جناب والا ہوٹلز بند کرتے، اپنے کاروبار بند کرتے، کہ جس کے لیے رب جو ہے وہ پورے 12 مہینے تمہیں دے رہا ہے، تمہارا اس میں بھی گزارا نہیں ہوا، لیکن یہ جو ماہ مبارک آتا ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اس میں آرام دہ چیزیں پائے لیکن وہ روزے نہ رکھے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان شریف کا ادب و احترام نہ کرے، تو جس کے لیے کالی کملی والا بد دعا کرتا رہے وہ امتی حیا کرے کہ آج رمضان المبارک میں ایک مہینہ میں نے اگر ہوٹل کو بند کر دیا، میرے اوپر کوئی پہاڑ نہیں گر جائے گا، میرے گھر کے اندر کوئی فاقے نہیں آ جائیں گے، آپ یہ ہوٹل جناب والا ایک مہینے کے لیے کسی بھی مصیبت کی وجہ سے بند کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں جب کورونا آیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان امتیوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، وہاں پہ تمہیں اپنے گھر میں فاقہ کشی نظر نہیں آئی، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، جناب والا میں نے ہوٹل بند کیا ہوا ہے، میں نے جناب والا کاروبار بند کیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ رب کی طرف سے عذاب تھا۔ آج جب رب کی طرف سے انعامات آ رہے ہیں، رب اتنے احسان کر رہا ہے کہ امتی سارا سال تو گناہ کرتا رہتا ہے لیکن ایک مہینہ تجھے ایسا دے رہا ہوں کہ اس میں آ، سر بسجود ہو کر میری بارگاہ میں آ اور التجا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ، سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، سارے گناہ بخش دینا مجھ رحمان کا کام ہے۔ لیکن امت اپنی جناب والا دنیا کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے ہم خود دیکھتے ہیں، یقین جانیں دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم بازار کو دیکھتے ہیں، یارو ہٹا کٹا مسلمان، وہ یارو پھر ہمارے کچھ احباب جی ہم مزدوری کرتے ہیں، خدا کی پناہ مانگو، آپ مزدوری کرتے ہو، صحابہ کرام نے مزدوری نہیں کی ہے، صحابہ کرام نے جناب والا محنت مزدوری نہیں کی، انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالا، تم نے اسلام کی تسلیل کی ہے، تم مسلمان نام کے رہ گئے ہو، وگرنہ صحابہ کرام نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں اور اس دور کے اندر جناب والا پھر اس دوران جب جناب کسی غزوے کا اعلان ہو جائے، کسی جنگ کا اعلان ہو جائے، کوئی صحابی یہ نہ کہے کہ جناب میں روزے سے ہوں، میرا تو بدن نحیف ہے، میں بڑا کمزور ہوں، یا رسول اللہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، صحابہ تو غزوہ بدر کے اندر بھی شامل ہو گئے۔ وہ یارو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان
رمضان المبارک کے آنے کی خوشی کرتا ہے اور اس کے جانے کا غم کرتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اور پھر یہ امتی ایسا بد وقت ہے اللہ، جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے نا تو زمین و آسمان، ملائکہ، فرشتے سارے میری امت کے غم میں رونے لگ جاتے ہیں۔ میری امت کے غم میں رونے لگ جاتے ہیں، اور امت کا حال دیکھیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ زمین و آسمان، یہ فرشتے، یہ ملائکہ امت کون سے غم میں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رمضان المبارک کا الوداع ہونا ہے۔ یہ تو اس مومن سے پوچھئے نا، آج تو ہماری صرف لفاظی رہ گئی ہے۔ اور یہاں جاتے جاتے ایک مسئلہ بیان کر دوں آپ احباب کے سامنے۔ کچھ احباب الوداعی کلمات کو 23 رمضان المبارک سے، 21 رمضان المبارک سے، اور پھر جناب لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جناب خطیب صاحب، امام صاحب، نعت خوان ہمیں جو ہے نا کوئی الوداعی کلمات سنائے، ہم روئیں۔ یارو، رمضان المبارک کا غم، اس میں تو زمین و آسمان اور فرشتے بھی روتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کی طرف سے جو مہمان آیا، آپ 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک سے الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع۔ ایسے ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بولوں کہ جناب ایک مہمان آپ کے پاس آتا ہے، اس وہ مہمان آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہے کہ جناب میں نے آپ کے پاس 1 مہینہ رہنا ہے۔ اب آپ کے ساتھ اس نے یہ بات کی، آپ نے دیکھا کہ بھائی برسوں بعد ایک میرا مہمان آ رہا ہے جس نے میرے ساتھ بیٹھ کے جناب والا 1 مہینہ گزارنا ہے۔ اب جناب 15 دن اس کے ہو گئے، آپ اس مہمان کو کہو الوداع 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 الوداع۔ آپ اس مہمان کی عزت کر رہے ہیں یا بے عزتی کر رہے ہیں؟ تو بھائی غم کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کے آنے کی خوشی کرتا ہے اور رمضان شریف کے جانے کے غم میں روتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو رمضان، ہاں، آپ 28 کو، 29 کو، یا جناب 29 رمضان المبارک کو الوداع پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ شاعرانہ انداز میں کوئی جذبات ان کے ابھارے جائیں اور انہیں یاد دلایا جائے کہ ہم نے اس پورے ماہ مبارک میں کیا کیا ہے۔ یہ تو برکتیں لے کر آیا تھا، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور ایسی برکتیں کہ لمحہ لمحہ، سیکنڈ اور جناب ایک ایک سانس میں خالق کائنات لاکھوں گناہگاروں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے۔ اس کو جناب والا اپنے ذہن میں لا کر ہم پھر اس رمضان کی عظمت کو ذہن میں لا کر کہ آج یہ رمضان مبارک لاسٹ ڈے ہے، لاسٹ تاریخ ہے، آخری دن ہے، آخری رات ہے، آج جو رب سے مانگنا ہے مانگ لو، کیونکہ خالق کائنات نے اب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ
کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، سارے گناہوں سے تم توبہ کرو، لیکن توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آج توبہ کی کل وہی حال ہمارا ہو کہ جناب ہم وہی گناہ کر رہے ہو، ہم جناب والا ان گناہوں میں جناب والا ڈوب رہے ہوں کہ جن سے ہم نے رب سے توبہ کی تھی، پروردگار آج کے بعد میں نے سود نہیں کھانا، آج کے بعد میں نے رشوت نہیں لینی، آج کے بعد میں نے زنا نہیں کرنا، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، آج کے بعد میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جب ایسی توبہ رب کی بارگاہ میں کر دو اور سچے دل سے کر دو، خالق کائنات نے فرمایا تم سچے دل سے توبہ کرو، جو ساری زندگی میں تم نے گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو نصیحت آموز ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب اس رمضان میں ہماری زندگی نہ بدل گئی، اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند نہ کیا، اس رمضان میں جب ہم نے تہجد گزاری نہ کی، بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بعد میں وہی حال، وہی انسان، وہی گناہ، وہی جناب والا دنیا داری، وہی جناب والا یاروں میں مجلسوں میں بیٹھ کر رب کے فرض کو جناب والا ترک کرنا۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو۔ پھر کیا ہوگا جب توبہ کرو گے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب خالق کائنات تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور بھئی یہ رب کا قرآن ہے، یہ مولوی کا فرمان یا مولوی کی زبان نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ رب کہتا ہے سچے دل سے تم توبہ کرو۔ عسیٰ، علماء جانتے ہیں کہ عسیٰ کا کیا معنی ہے؟ ان قریب تم سچے دل سے توبہ کرو، خالق کائنات ان یکفر عنکم سیئاتکم، رب تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ پروردگار صرف ہمارے گناہ بخش دے گا نہیں، خالق کائنات نے فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ پروردگار صرف ایک جنت نہیں، جناتن، ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا کہ جن جنتوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا کرتی ہیں۔ شرط کیا ہے کہ توبۃ نصوحا، تم نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب بھی وہ لمحات باقی ہیں، کوئی بھی مسلمان کسی بھی گناہ میں ملوث ہے، آج کے دن، آج کی رات وہ سچے دل سے توبہ کرے، رب سے امید ہے کہ اس گناہ گار کو خالق کائنات بخش دے گا۔ اور پھر عزیزان محترم، میں نے کہا نا کہ سارے گناہوں کو بخش کے آپ ایک بندے نے 45 سال 50 سال گناہ کیے ہوں، اب وہ کس امید پہ ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں رب مجھے بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا۔ اور بھئی رب کا قرآن تمہیں پڑھاؤں، تجھے سناؤں، رب نے کہا نا کہ جو تم نے گناہ کیے نا، جتنے ساری زندگی گناہ کی، لیکن شرط ہے کہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ تم کرو۔ جو سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او گناہ گار، جب تو سچے دل سے گناہ سے توبہ کرتا ہے، میں اتنا غفار ہوں، میں اتنا بخشنے والا ہوں، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
جب تم توبہ کر لو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. آواز بلند چو سبحان اللہ. اتنا ڈر کے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں آپ کو سبحان اللہ کہنے پہ گرفتار کیا جائے گا. آواز بلند کریے سبحان اللہ. آج تو بخشش کی رات ہے, آج تو بخشش کا دن ہے, آج الوداعی جمعہ ہے. اس میں بیٹھ کر آپ نے غوثیہ مسجد میں رب کا قرآن سن کے جب آپ نے سبحان اللہ کہا, امید ہے کہ خالق کائنات اس کے صدقے میں بھی تمہاری بخشش فرما دے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آؤ یہ حدیث پاک سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان رب سے مکالمہ کرنے لگا. ان الشیطان قال, شیطان نے کہا پروردگار سے کہ وعزتک, پروردگار مجھے میری عزت کی قسم, آپ کی عزت کی قسم. شیطان کہہ رہا ہے وعزتک, پروردگار مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے, تیری عزت کی قسم ہے. یا رب, او میرے پروردگار, لا ابرہ اغوی عبادک, میں تیرے بندے کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا. ما دامت ارواحہم, جب تک اس کی سانس اس کے جسم میں ہے. پروردگار میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, مرتے دم تک میں تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا. میری کوشش یہی رہے گی کہ اس کو میں بیمان کر کے ماروں. میں اس کو جناب والا بیمان کر کے جب ماروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. پروردگار میں تیری عزت کی قسم کھا رہا ہوں اور تیری عزت کی قسم اٹھا رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تو پھر خالق کائنات نے کیا جواب ارشاد فرمایا, کہیے سبحان اللہ. فقال الرب, رب تعالی نے فرمایا وعزتی, او شیطان مجھے میری عزت کی قسم ہے, وجلالی, اور مجھے اپنے جلال کی قسم ہے, وارتفاع مکافی, اور مجھے بلندی درجات کی قسم ہے. لا ازالو, میں ہمیشہ اغفر لہم, ان کو بخشتا رہوں گا, مستغفرونی, جو مجھ سے ہمیشہ بخشش طلب کرتا رہے گا. یارو رب کی غفاریت دیکھیے, رب کی رحیمیت دیکھیے. جب اس جناب شیطان نے رب کی قسم اٹھا کے, اس نے تو ایک قسم اٹھائی, خالق کائنات نے 3 قسمیں اٹھائی. مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, اور مجھے اپنے جلال کی قسم ہے, مجھے اپنی بلندی درجات کی قسم ہے. بندہ جب جب تک مجھ سے استغفار کرتا رہے گا, جب جب تک مجھ سے گناہوں سے معافی مانگتا رہے گا, شیطان میں اسے بخشتا رہوں گا. لیکن شرط یہ ہے نا کہ وہ بندہ بخشش مانگے تو صحیح نا, استغفار کرے تو صحیح نا, رمضان کا احترام کرے تو صحیح نا, شریعت کا احترام کرے تو صحیح نا. لیکن جناب وہ تو شیطان کی طرح وہ اکڑا ہوا ہے, اس کو تو عاجزی کا کوئی پہلو ہی نظر نہیں آتا اس کے اندر. عزیزان محترم, یہ وہی ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان اس کے جانے پہ روتے ہیں کہ یہ بخششوں والا, رحمتوں والا مہینہ میری امت سے جدا ہو رہا ہے. حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کہیے سبحان اللہ. حاجیو شہنشاہ
کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ